السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں اشفاق چشتی۔ ابھی ہم ڈسکس کریں گے تھیوریز آف لرننگ، تعلم کے نظریات۔ اب تک کی گفتگو میں ہم تعلم کے بارے میں خاصی تفصیل سے بحث کر چکے ہیں۔ ہم نے جان لیا ہے کہ تعلم کیا ہے، تعلم کن طریقوں سے حاصل ہوتا ہے، تعلم کے قوانین کیا ہیں، اور تعلم کی شرائط اور اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کیا ہیں۔ ماہرین نفسیات نے تحقیق کر کے تعلم کے عمل کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش بھی کی ہے کہ تعلم کس طرح واقع ہوتا ہے، سیکھنے کا عمل کس طرح جاری و ساری ہوتا ہے، مہجات اور رد عمل جواب میں تعلق کیسے قائم ہوتا ہے، کیا بیرونی عوامل ہی فرد کے تعلم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایسے بے شمار سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین نفسیات نے اپنی تحقیقات جاری رکھی۔ ان ماہرین کی تحقیق اور جستجو کے نتیجے میں دو طرح کے نظریات وجود میں آئے جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کرداریت کا نظریہ تعلم۔ نمبر 2، وقوفی نظریہ تعلم۔ کرداریت کا نظریہ تعلم یعنی بیہیویئرسٹک تھیوری آف لرننگ۔ کرداریت کے حامی اور ماہر افراد کے نزدیک تعلم کو فرد کے ظاہری کردار میں تبدیلی کی صورت میں سمجھا اور بیان کیا جاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ فرد کے تعلم کو صرف اس انداز سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر کیا افعال و اعمال انجام دیتا ہے، اس کی شخصیت میں کیا فعلیاتی اور ظاہری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ وہ تعلم کو مہیج اور اس کے جواب یا رد عمل کے درمیان گہرے تعلق کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرد وہی کچھ کرتا ہے اور جو وہ کسی پیش آمدہ مہیج کے رد عمل کے طور پر وہی کچھ سیکھتا ہے۔ فرد کا ہر عمل فعل اس مہیج کے ساتھ مشروط ہوتا ہے، اور جب وہ مہیج بار بار فرد پر اثر انداز ہوتا ہے یعنی سٹیمولس، تو فرد کی جانب سے ادا کردہ رد عمل میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح فرد کا یہ رد عمل اس کے کردار میں مستحکم اور مستقل تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی جب اس کو سٹیمولس دیا جاتا ہے تو وہ رسپانس کرتا ہے، جیسا کہ پیولو کی تھیوری کے اندر ڈاگ نے کیا، جیسا کہ سکینر کی تھیوری کے اندر اور واٹسن کی تھیوری کے اندر بلی نے کیا، اور ساتھ میں چوہے نے کیا۔ تو اس طرح سے یہ تھیوریز جو ہیں مختلف لوگوں نے، بیہیویئرزم کے گروپ والوں نے جانوروں پہ کی، تو انہوں نے پھر ان کو رسپانس دیا۔ اسی طرح سے انسان بھی جب اس کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے تو جب اس کو کچھ دیا جاتا ہے تو اس کو ان پٹ کے بعد وہ آؤٹ پٹ فراہم کرتا ہے۔ یعنی جب کسی سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے، کچھ اس کو دیا جائے تو اس کے بدلے میں وہ اس کو ریٹرن کرتا ہے۔ تو ہر تحریک کے بدلے میں اس کا جواب اس کو مہیا کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ جو ریلیشن شپ ہے، جو کنڈیشن ہے، یہ اگر مضبوط ہو تو پھر کیا ہے کہ سیکھنے کا عمل جو پختہ ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ کرداریت کے حامی ماہرین کا خیال ہے کہ فرد کے تعلم کو صرف اس کے ظاہری عمل سے پہچانا جا سکتا ہے۔ ان کی رائے ہے کہ جب دو تجربات یا واقعات ایک وقت میں وقوع پذیر ہوتے ہیں تو دونوں واقعات اور تجربات میں ایک طرح کا ربط و تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اگر یہی واقعات و تجربات بار بار وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں تو وہ مستقل ربط کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ بعد ازاں اگر صرف ایک واقعہ یا مہیج وارد ہو تو اس کے جواب میں دوسرا واقع یا رد عمل ظاہر ہو جاتا ہے۔ مہیج اور جواب کے اس تعلق کو ماہرین نفسیات تشرید کا عمل کہتے ہیں، یعنی کنڈیشننگ کہتے ہیں۔ کرداریت کے نظریات میں درج ذیل نظریات شامل ہیں۔ نظریہ ربط، اسے تھارنڈائک نے پیش کیا تھا۔ کلاسیکی تشرید یعنی پیولو نے اسے پیش کیا تھا، کلاسیکل کنڈیشننگ۔ فعلیاتی تشرید، سکینر نے نظریے کو سامنے لایا تھا، اوپیرنٹ کنڈیشننگ۔ ان تمام ذیلی نظریات میں مہیج اور جواب میں گہرے اور مستقل تعلق کی صورت میں تعلم کی وضاحت کی گئی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس
جو ہے وہ ہے وقوفی نظریہ تعلم۔ ان نظریات کے حامل ماہرین نفسیات کے نزدیک تعلم کی بظاہر بنیادی ظاہری عمل کے برعکس فرد کی وقوفی کیفیات ہیں، مثلاً ذہنی صلاحیتیں، جذباتی رجحانات، فہم و ادراک وغیرہ اس امر کا تعین کرتے ہیں کہ وہ کسی پیش آمدہ محیط کا جواب کس صورت میں دے۔ اس نظریہ کے ماہرین فرد کی سوچ اور فکر، رجحانات، جواب دینے کی استعداد کو تعلم کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ فرد کی سوچ اور فکر میں جو تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ فرد کے ظاہری کردار کو متاثر کرتی ہے، یعنی فرد کا ظاہری کردار اس کی کیفیت کا مظہر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ فرد سیکھنے کے عمل میں اپنے پورے ماحول پر غور کرتا ہے، ماحول میں موجود تمام موضوعات اور واقعات میں اپنی ذہنی، فکری اور استعداد کے مطابق ربط قائم رکھتا ہے۔ ربط قائم کرنے کے بعد درپیش مسئلہ کو حل کرنے کے لیے اس مربوط ذہنی کاوش کو زیر عمل لاتا ہے۔ یوں ان کے نزدیک صرف ایک محیط اس کے جواب کے درمیان براہ راست تعلق کو تعلم نہیں کہہ سکتے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ فرد ماحول سے ان ہی موضوعات پر توجہ دیتا ہے جو اس کے مقصد کو حاصل کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ وہ ضروری اور کارآمد موضوعات کو منتخب کر کے باقی کو رد کر دیتا ہے۔ اس انتخاب موضوعات یا رد موضوعات میں فرد کی وقوفی صلاحیتیں اور ذہنی امر اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ باطنی صلاحیتوں اور ذہنی فکر کا تعلق وقوف سے ہے۔ اس لیے اس نظریہ کو وقوفی نظریہ تعلق کا نام دیا گیا ہے، کہ کوگنیٹو تھیوری آف لرننگ، اس کا تعلق مائنڈ سے ہے۔ لہٰذا ان ماہرین کے نزدیک اصل تبدیلی فرد کی فکری اور باطنی اعمال میں آتی ہے، جو فرد کے ظاہری کردار کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ تعلم ایک باطنی اس طرح سے ایک باطنی عمل ہے اور ظاہری افعال اس کا برعکس۔ اس لیے ظاہری کردار باطنی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں۔ وقوفی نظریات کے حامل افراد میں ابتداً کوفکا، کولر، ورتھہائمر، اس کو ورتھیمیر بھی کہا گیا ہے، ورتھہائمر بھی کہا گیا ہے، ورتھیمر بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیاجے، برونر، ویگوسکی، آئسوبیل، رابرٹ گینے، ان کے نام جو ہے نا یہ قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے اہم نظریات کے کچھ نام اس طرح سے ہیں: گیسٹالٹ کا نظریہ تعلم۔ گیسٹالٹ بنیادی طور پر ایک جرمن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ایز اے ہول شیپ، یعنی کہ جب بھی وہ کہتے ہیں یہ تھیوری جو ہے یہ ورتھیمر کے نظریہ جو تھا اس نے تھیسس لکھا تھا اس کی بنیاد پر 5 فینومینا کی کو بیس بنا کر یہ آگے پیش کی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سوچ کی جو ہے نا اس کا سٹرکچر جو ہے اس کی ہم پارٹس نہیں بنا سکتے، بلکہ اس کو ہر چیز کو ایز اے ہول دیکھنا چاہیے، چیزوں کو ایز اے ہول یعنی کمپلیٹ دیکھنا چاہیے، مکمل شکل میں، نہ کہ ان کے حصے کیے جائیں۔ تو اس کی تفصیل نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تو اس کے بعد معلومات کے تجزیہ کا نظریہ، یہ اس کے بعد نیچے والا ہے علمی ساختیات کا نظریہ، یعنی کہ وہ سٹرکچرلزم جو ولہیلم وانٹ نے دیا تھا، اور ساتھ اس کے جواب میں جو ہے فنکشنلزم کی تھیوری جو ولیم جیمس نے دی تھی، یہ نظریہ۔ پھر اس کے بعد بصیرت کا نظریہ ہے، یعنی کہ انسائٹ لرننگ تھیوری ہے، جس کو پیش کیا تھا کولر نے۔ انسائٹ تھیوریز کے اندر اس نے بندر کے اوپر جو ہے چمپینزی کے اوپر ایکسپیرینس کیا تھا، اس کو ایک کیج میں بند کرنے کے بعد ساتھ میں کیل لٹکائے تھے، اور پھر یہ ثابت کیا تھا کہ اس میں کہاں پہ جو ہے سٹرکچرلزم کا کہاں پہ چیزوں کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، کہاں پہ ان کے پارٹس بنائے گئے ہیں۔ یہ تو اندرونی کیفیت ہے کہ بندر اس کے پاس کچھ چھڑیاں رکھی گئی تو اس نے خود چھڑیاں اٹھا کے پھر کیلوں تک رسائی حاصل کی۔ اس نے کہا کہ یہ اندرونی انسائٹ کیفیت ہے، اندرونی کیفیت ہے، جس کے بعد وہ ایک پرسیپشن لیتا ہے، اور غور و فکر کے بعد جو ہے چیز تک انسان بھی ایسے کرے گا جیسے یہ جانور کر رہا ہے۔ تو یہ کچھ تھیوریز تھیں اس کی۔
تو اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ان کی ڈیٹیلز جانیں گے، تب تک اجازت دیجیے۔